بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے، جزاکم اللہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی کسی مسلمان کو جو بھوکا ہو، چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اگر اللہ کی رضا کے لیے اس کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے تو اللہ تعالیٰ اس مہمان نوازی کے بدلے میں اس پیٹ بھر کر کھانا کھلانے والے کے اور جہنم کے درمیان 7 خندقیں حائل کر دیں گے، جن میں سے ہر خندق کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانے کا یہ ثواب ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بالکل ہی جہنم سے باہر اور بہت دور کر دیں گے۔ ایک حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اہتمام کے ساتھ ایک مسلمان کی ضیافت سے لے کر 10 مسلمانوں کی ضیافت کا الگ الگ ثواب بیان فرما دیا ہے۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن فضائل میں ضعیف حدیث بھی معتبر ہوتی ہے۔ اس حدیث میں خاص بات یہ ہے کہ سب سے پہلے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور اور زمزم کے پانی سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ضیافت کی، یعنی مہمان نوازی کی، اور پھر اس حدیث کے ذریعے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ضیافت کا ثواب بیان فرمایا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی پہلے ضیافت کی، پھر بعد میں یہ حدیث سنائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک اسی طرح یہ حدیث منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے کہ جب استاذ یہ حدیث اپنے شاگرد کو پڑھاتا ہے تو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اس کی ضیافت کرتا ہے کھجور اور پانی سے، پھر یہ حدیث سناتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلے ضیافت کی اور ضیافت کر کے یہ حدیث سنائی۔ اس خاص عمل کے ساتھ یہ حدیث منتقل ہو کر ہمارے پاس پہنچی ہے۔ پچھلے مہینے مجھے اللہ پاک نے اسی ترتیب سے یہ حدیث عطا فرمائی۔ وہ اس طرح کے دارالعلوم کراچی میں حضرت شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے مدینہ منورہ سے کھجوریں منگوائی، زمزم کا پانی یہیں پر مل گیا، حاضرین کو زمزم کا پانی دیا گیا اور کھجوریں بھی تقسیم کی گئیں، سب نے وہ کھجوریں کھائی، اور پھر آپ نے وہ حدیث سند کے ساتھ پڑھ کر سنائی اور اس پر بحث کی۔
آپ اندازہ کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو کس کس طریقے سے امت نے محفوظ کیا۔ آپ نے ضیافت کا ادب کر کے یہ حدیث سنائی تو امت نے اسی ضیافت کا ادب کرتے ہوئے حدیث منتقل فرما دی، اور اسی طرح آج تک یہ حدیث پہنچی اور اسی طرح انشاءاللہ آگے منتقل ہوتی چلی جائے گی۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ضیافت کی، اور ضیافت فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جس آدمی نے ایک مسلمان کی مہمان نوازی اور ضیافت کی تو اس کا ایسا ثواب ہے جیسے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی ضیافت اور دعوت کی، اور جس نے 2 مسلمانوں کی ضیافت کی یعنی مہمان نوازی کی تو اس کا ایسا ثواب ہے جیسے اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی ضیافت کی، اور جس نے 3 مسلمانوں کی ضیافت کی تو اس کا ایسا ثواب ہے جیسے اس نے حضرت جبریل امین، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ضیافت کی، اور جس نے 4 مسلمانوں کی ضیافت کی تو اس کا ایسا ثواب ہے جیسا کہ اس نے تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم کی تلاوت کی، یعنی جیسے کوئی آدمی ان 4 کتابوں کی تلاوت کرے گا تو اس پر اس کو جو ثواب ملے گا وہ ثواب اس کو 4 مسلمانوں کی مہمان نوازی کرنے پر اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ قرآن شریف تو آپ پڑھ لیں گے، تورات، زبور اور انجیل کہاں پڑھ سکیں گے؟ وہ تو اپنی اصلی حالت ہی میں نہیں ہیں، لیکن یہ ثواب عظیم اللہ کی رضامندی کے واسطے 4 مسلمانوں کی ضیافت کرنے پر مل سکتا ہے۔ اور جس آدمی نے 5 مسلمانوں کی ضیافت کی اس کو اللہ تعالیٰ یہ ثواب عطا فرماتے ہیں کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک ایک شخص برابر 5 نمازیں اپنے وقت پر باجماعت ادا کرتا رہا تو اس کو جو ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ 5 مسلمانوں کی ضیافت کرنے والے کو یہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور حدیث میں ہے کہ اگر آدمی اکیلے نماز پڑھے تو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، اور اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل نماز میں حساب کتاب جوڑ کر بتایا ہے کہ باجماعت نماز پڑھنے والے کو ایک نماز پڑھنے پر تقریباً 3 کروڑ گنا ثواب ملتا ہے۔ جو لوگ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے سوچیں ان کا کتنا خسارہ ہو رہا ہے، کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ دکانداری کے پیچھے کتنی جماعتیں چھوٹ رہی ہیں، ڈیوٹی میں کتنی جماعتیں نکل جاتی ہیں، اس آدمی کو 3 کروڑ گنا ملنے والا ثواب ضائع ہو گیا، کتنا بڑا نقصان ہے۔ یہاں پر اسی حساب سے سمجھ لیجئے جو جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں کتنا بے شمار اور بے حساب ثواب ہے۔ یہ ثواب 5 مسلمانوں کی ضیافت کرنے پر بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی 6 مسلمانوں کی ضیافت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 7 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جہنم سے آزاد ہونے کے لیے 1 غلام آزاد کرنا کافی ہے، بقیہ 6 غلام درجات کی بلندی کا انشاءاللہ ذریعہ بنیں گے۔ اگر کوئی آدمی 7 مسلمانوں کی ضیافت کرے تو اللہ تعالیٰ جہنم کے 7 دروازے اس پر بند کر دیتے ہیں۔ لہا 7 ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کے لیے ایک حصہ تقسیم ہو چکا ہے، یعنی مخصوص تعداد میں افراد ہر دروازے سے داخل ہوں گے، لیکن 7 مسلمانوں کی ضیافت کرنے والے کے لیے 7 کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اور جو آدمی 8 مسلمانوں کی ضیافت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت میں چلا جائے۔ یہ آدمی بڑا خوش نصیب ہوگا۔ جنت میں مسلمان مختلف دروازوں سے داخل ہوں گے، کوئی باب الصلاۃ سے جائے گا، کوئی باب الزکوٰۃ سے جائے گا، کوئی باب الصوم سے جائے گا، کوئی باب التواضع سے جائے گا، لیکن 8 مسلمانوں کی ضیافت کرنے والے آدمی کے لیے 8 دروازے کھلے ہوں گے،
اور ہر دروازے سے فرشتے کہیں گے کہ حضرت یہاں سے آ جائیے، یہ اس کے لیے بہت بڑا اعزاز اور اکرام ہے جو اس کو حاصل ہوگا۔ اور 9 مسلمانوں کی ضیافت کرنے والے کا ثواب ایسا ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک کوئی آدمی برابر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہا، اس کے گناہوں کی جو تعداد ہوگی اس تعداد کے مطابق 9 آدمیوں کی ضیافت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گناہوں کے حساب سے نیکی دینے میں کیا حکمت ہے؟ اس کے اندر یہ حکمت ہے کہ نیکی تو ہمیشہ محدود ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں گناہ لامحدود ہوتے ہیں۔ گناہ آدمی زیادہ کرتا ہے، نیکی کم کرتا ہے، اس لیے معیار نیکی کو نہیں بنایا بلکہ گناہ کو معیار بنایا۔ جو آدمی دنیا کے وجود میں آنے سے قیامت تک گناہ کرتا رہے اس کے گناہوں کی تعداد کے برابر اس کو نیکیاں عطا فرمائیں گے جو بے شمار ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اور جو آدمی 10 مسلمانوں کی ضیافت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ثواب عطا فرماتے ہیں جیسے کوئی آدمی قیامت تک برابر نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، حج کرتا رہا، عمرے کرتا رہا، اس کو جو ثواب ہوگا وہ 10 مسلمانوں کی ضیافت کرنے والے کو ملے گا۔ دعوت کرنے کے لیے قورمہ بریانی ضروری نہیں، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کھجور اور پانی سے ضیافت کی، پھر بیان فرمایا اور کھجور اور پانی سے ضیافت کر کے اپنے عمل سے آپ نے بتلا دیا کہ ضیافت کرنے کے لیے قورمہ اور بریانی کی دعوت کرنا ضروری نہیں، تاکہ غریب آدمی یہ نہ سوچے کہ ہم اس ثواب عظیم کو حاصل کرنے سے محروم رہیں گے۔ عمرہ تو بڑی بڑی دعوتیں کر کے یہ ثواب حاصل کر لیں گے اور ہم غریب کہاں جائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو غریبوں کے بھی نبی ہیں، آپ نے اپنے عمل سے ہی بتلا دیا یہ ثواب عظیم کھجور اور پانی کی ضیافت سے مل سکتا ہے، لہذا کوئی کسی وقت اس ثواب سے اپنے آپ کو محروم نہ کرے، قورمہ روٹی پکانے کا تکلف نہ کرے، تکلف کے پیچھے اس ثواب عظیم کو ضائع نہ کرے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔